اب آیت الکرسی ہے. میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی جو سید الآیات ہے، یہ علم عرفان نظری کا جامع ترین اور کامل ترین متن ہے اور مختصر ترین بھی ہے. جتنے مطالب ہیں عرفان نظری کے، پہلی منزل میں کہہ رہا ہوں عرفان نظری کے، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی گزارش کروں گا. لیکن جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ عرفان نظری کے مطالب سب کے سب اس میں جمع ہیں، تو پھر بس ایک جملہ کہنے کی دیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی عرفان نظری کے مطالب کے بطن سے عرفان عملی جنم لیتا ہے. عرفان عملی کہیں اور جا کے نہیں ملے گا آپ کو، انہی مطالب کے بطن سے عرفان عملی وجود میں آتا ہے. اور اس فارمولے کو بھی کس نے بیان کیا، کس نے اشارہ کیا اس کی طرف؟ باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک سے زائد مقامات پہ آپ نے تصریحات فرمائی ہیں، مگر ایک مشہور فقرہ جو ہے کہ العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر علم کی آواز پر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے. فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، اور اگر عمل وہاں وجود میں نہیں آتا تو علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. تو جتنا علم حاصل ہو اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے. جتنا علم حاصل ہو، جتنی معرفت حاصل ہو جائے، اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے. یہ ہے ثبات اور بقا اور حیات کا بنیادی فارمولہ. جیسے ہی یہ علم حاصل ہو جائے اجمالاً ہی صحیح کہ کوئی خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس قضیے کے منکشف ہوتے ہی فوراً یہ بات ذہن میں آئے گی خالق آخر اس کا کرم ہے، لطف ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا. جیسے ہی اس انعام کا اجمالی ہی صحیح علم حاصل ہو جائے ویسے ہی شکر وجود میں آ جانا چاہیے. شکر وجود میں آ جانا چاہیے. جتنا علم کوئی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، بس سجدہ کرو، پیشانی جھکا دو. میں نے ایک نشست میں ذکر کیا تھا، ممبر پہ بھی عرض کر دوں کہ موت حیات کی مشق تو روز ہوتی ہے ہمیں. النوم اخو الموت، جو ہم سوتے ہیں یہ ہمارا خواب، یہ موت کی مانند ہے.